بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میری نند کا شوہر شادی کی رات فوت ہو گیا تو نند گہرے صدمے میں چلی گئی۔ ساس نے ایک پتلا بنوایا جو نند کے شوہر کی شکل کا تھا، اسے رات کو نند کے ساتھ لٹا دیتی۔ میری نند اب آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگی۔ کچھ ماہ بعد نند پیٹ سے ہو گئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک رات نند کے کمرے میں گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ پتلا تو میرے سسرال میں سب بہت اچھے سے پیار محبت سے رہتے ہیں، مگر ان میں ایک خرابی تھی، وہ تھی نند کی طرفداری کرنا۔ میری ساس سسر سمیت شوہر بھی میری نند کی ہر بات حکم کی طرح مانتے تھے۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی تھی۔ ایسا نہیں تھا مجھے اس کی محبت سے اعتراض تھا، مگر ان کا ہر وقت اس کی بات پر سر جھکانا دینا، خواہ وہ صحیح ہو یا غلط، مجھے برا لگتا، اور وہ بھی یوں تھی جیسے کوئی بہت نازک گڑیا۔ میری شادی کے وقت وہ کالج کی طلبہ تھی۔ میرے شوہر روز اسے خود لے کر آتے اور لے جاتے، پھر چاہے کچھ بھی ہو۔ میری بہن کی شادی تھی، اس لیے مجھے میری والدہ نے کچھ دن پہلے اپنی طرف بلایا تھا۔ میں نے ساس کہا تو وہ کہنے لگی، نہیں، میں کام نہیں کر سکتی، اس لیے 2 دن پہلے چلے جانا۔ میں نے کہا نند کر لے گی، تو وہ حیران ہوئی جیسے میں نے غلط بات کر دی ہو، اور اگلے ہی لمحے وہ بڑک اٹھی۔ ان کی بات اور لہجے پر میں حد درجہ حیران ہوئی اور پریشان بھی۔ میں بیٹھی تھی کہ میرے گھر والوں نے مجھے ناز سے پاس بلایا، میرا ہر لاڈ اٹھایا تھا، خواہشات پوری کی تھی، مگر یوں نہیں۔ میری ماں کہتی تھی بھابھی بھی کسی کی بیٹی ہے، اور وہ کسی کی بیٹی پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ تبھی میرے بھائی کی شادی کے بعد بھی ہم اپنی روٹین کے حساب سے ہی گھر سنبھالتی تھیں۔ میں ساس کے کمرے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، وہ کیسے ایسے بات کر سکتی تھی؟ انہیں کبھی میرا لحاظ کیوں نہیں ہوا؟ شوہر کو بتایا تو اس نے بھی یہ کہا کر ٹال دیا کہ بہن کے بارے میں ایسی بات مت کرنا دوبارہ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں خاموش ہو گئی۔ اماں سے بات کی تو انہوں نے کہا، سسرال میں رہو، بات مان لو، کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی ماں ہے تمہاری۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور 2 دن پہلے ہی اپنی بہن کی شادی پر گئی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ایک رات میں دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں جا رہی تھی، جب نند کے کمرے سے گزرتی اندر آتی باتوں کی آواز پر رکی، لیکن نند کی بات سن کر ٹھٹک کر رہ گئی اور کمرے میں گئی۔ اب بار بار میرے کانوں میں اس کی باتیں گونج رہی تھی۔ پہلے سوچا شوہر کو بتا دوں، مگر نہیں، اس نے کون سا یقین کرنا تھا؟ اپنی بہن کے انکار پر وہ مجھے غلط کہتا، اور معاشرے میں ویسے بھی بھابھی تو بری ہی ہوتی ہے۔ نند کے معاملے میں چپ ہو گئی، لیکن اس رات کے بعد سے میری نند اڑ چکی تھی۔ سکون نہیں مل رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت غلط ہونے والا ہے، لیکن اس رات کے بعد میری نیند اڑ چکی تھی۔ سکون نہیں مل رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ برا غلط ہونے والا ہے۔ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے شوہر کو اپنی بہن سے جتنی محبت تھی، عین ممکن تھا وہ اس بات کو سن کر مجھے ہی نکال دیتا۔ اس لیے اس قدر بے سکونی کے باوجود میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ دن پر لگا کر گزر رہے تھے، میں نے نند کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس کے کالج کو ختم ہوئے چند دن ہی گزرے تھے جب ایک روز وہ ساس کے کمرے میں گئی اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے سخت لہجے میں کہہ گئی کہ کمرے کے آس پاس بھی نہ بھٹکنا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر شک ہونے پر مجھے مجبوراً وہاں جانا پڑا۔ میں دروازے کے ساتھ لگی کھڑی تھی جب اندر سے آہستہ آہستہ سرگوشی کرتی نند کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں وہیں کھڑی رہی، جیسے جیسے وہ بولتی جا رہی تھی ویسے ویسے ہی میرے سر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ بھلا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ بیٹی کو یہ کرنا زیبیں نہیں دیتا، میرا دل یہی کہہ رہا تھا۔ میں انہیں خاموش دیکھ کر وہاں سے جلدی سے کمرے میں گئی۔ شام ہوتے ہی گھر میں سبھی مرد لوٹ آئے، پھر ایک بار ساس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ سب اندر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ 1 گھنٹے بعد باہر نکلے۔ میں نے شوہر سے پوچھا کیا ہوا ہے، تو اس کا جواب سن کر ساکت رہ گئی۔ حیرت تھی ایسے بھائی پر، باپ پر، جو گھر کی بیٹی کی ایسی حرکت پر اسے داد دے رہے تھے، اس کا ساتھ دے کر اسے عزت بخش رہے تھے۔ اگلے دن نند کو دیکھنے کچھ لوگ آئے۔ یہ وہی لوگ تھے جس کے بارے میں کل نند نے ساس کو بتایا۔
انہیں دیکھ کر میں نے کل کی باتیں سوچی اور اماں وہ لوگ بہت ہی امیر ہیں، کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں، میں وہاں خوش رہوں گی، تو نہیں چاہتی تیری بیٹی خوش رہے؟ نند اپنی ماں یعنی میری ساس سے کہہ رہی تھی کہ دیکھ تیرے بھائی اور باپ اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ ساس نے سمجھانا چاہا، اماں تو اس کی فکر مت کر، وہ مان جائیں گے، میں کروں گی ان سے بات، کہوں گی ان سے کہ وہ لڑکا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ نند کی بات سن کر تب مجھے عجیب لگا تھا، مگر وہ سچ ہی کہہ رہی تھی، بنا کسی ہنگامے کے سب مان چکے تھے۔ میرے باپ بھائی میری کوئی بات نہیں مانے تھے، یہ بھی نہیں ٹالیں گے، تم بس اپنے گھر والوں کو راضی کرو، اور اگر وہ نہ مانے تو ہم بھاگ جائیں گے۔ اس رات بھی نند یہی کہہ رہی تھی۔ وہ لوگ اسے پسند کر گئے اور یوں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ان سب کے دوران نند کے سسرال والوں کی عجیب حرکتیں خواہشات رہیں جو میرے سسرال والے پوری کرتے رہے۔ سب کچھ بہت اچھا ہو رہا تھا، بارات آئی، خوش دلی سے استقبال ہوا اور پھر رخصتی۔ ہم سب گھر واپس آتے ہی لیٹ چکے تھے، کیونکہ اتنے دنوں سے کام کی تھکاوٹ سے ہو چکی تھی، اور آدھی رات کو نند کی کال آنے لگی، جسے دیکھ کر مجھے سخت غصہ آیا کہ وہ جا کر بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ میں نے غصے میں موبائل بند کر دیا۔ سسر کا موبائل ویسے ہی دوپہر سے بند تھا۔ میں نے موبائل واپس رکھا اور سو گئی، یہ جانے بغیر کہ میرے غصے سے اس عمل کا انجام کیا ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں میں دوبارہ سو چکی تھی۔ اگلی صبح کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ جب شوہر نے موبائل چارج پر لگاتے ہوئے آن کیا تو نند کی ڈھیروں کالز اور میسج دیکھ کر گھبرا گیا۔ بنا کچھ بتائے ہی گھر سے بھاگتے ہوئے نکلا۔ میں پریشان ہو گئی، نہ جانے کیا ہوا ہوگا۔ اگر شوہر کو پتہ لگ گیا کہ میں نے موبائل بند کیا تھا تو وہ کیا کرے گا؟ اگر کچھ غلط ہو گیا تو کہیں وہ مجھے گھر سے نہ نکال دے۔ میں اسی پریشانی سے پورے کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ سوچ سوچ کر دماغ کا برا حال تھا، جب اچانک ہی باہر سے ساس کے رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے بے ساختہ ہاتھ سینے پر رکھا، یا خدا خیر، اب انہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں خود سے کہتی باہر نکلی تو یوں لگا جیسے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، میرے قدم آگے جا ہی نہیں رہے تھے۔ ساس فرش پر بیٹھی رو رہی تھی، چلا رہی تھی۔ پاس ہی سسر بیٹھے تھے، ان کا حال بھی یہی تھا۔ میں ان کے قریب گئی، ان سے پوچھا کیا ہوا، تو ان کے جواب پر سانس رک گئی، دل کی دھڑکن جیسے بند ہو گئی۔ میری نند کے شوہر کی کل رات وفات ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا۔ کل تو وہ ٹھیک تھے، بالکل ٹھیک تھے، بارات پر کتنا خوش تھے، تو یہ سب کیسے ہو گیا؟ میرے شوہر وہیں گئے تھے۔ اب مجھے پتا چلا کہ کل رات اتنی کالز اور میسج کیوں آ رہے تھے، کیوں وہ اتنا یاد کر رہی تھی مجھے۔ خود پر غصہ آنے لگا، دل کیا خود کو کچھ کر دوں، مگر نہیں کر سکتی تھی۔ ساس سسر اٹھے اور ان کے ساتھ میں بھی نند کے سسرال گئی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر آنکھ نم ہو گئی۔ نند تو پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی، کبھی اپنے منہ پر مارتی تو کبھی بال نوچتی۔ میں اس کی حالت سمجھ سکتی تھی، کل ہی اس کا گھر بسا اور اب اجڑ بھی گیا تھا۔ وہاں بیٹھی اس سے کچھ دور مجھ میں ہمت نہیں تھی اس کے قریب جاؤں، اسے چھپ کراؤں، اور کیسے اس کو تسلی دیتی کہ کیا کہتی ہے۔ مجھے تو الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے جس سے اس کی ساس نند کو کچھ حوصلہ دے سکتی۔ تو پھر اسے کیا کہتی میں؟ وہی بیٹھ گئی اپنی ہی سوچوں میں۔ جب میری سماعت سے پہلے دیوار کی باتیں ٹکرا گئیں تو پلٹ کر دیکھا، وہاں کچھ عورتیں بیٹھی میری نند کو منحوس اور پتہ نہیں کیسے کیسے ناموں سے پکار رہی تھی۔ مجھے ان پر بہت افسوس ہوا۔ کیسے لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں جو دوسروں کو دکھ میں کم کرنے کے بجائے انہیں اور زیادہ اذیت دے جاتے ہیں۔ ایسی بات کرتے ہیں کہ قصور نہ بھی ہو تو وہ اپنا ہی قصور نظروار آتا ہے۔ عجیب تھے وہ لوگ جو اس روز باتیں کرتے دل چھیڑ رہے تھے۔ میں نے دوبارہ پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کچھ ہی دیر بعد جنازہ اٹھا لیا گیا۔ نند پاگلوں کی طرح پیچھے لپکی۔ یہی حال اس لڑکے کی بہنوں کا تھا۔ میں اور کچھ اور رشتہ داروں نے بہت مشکل سے انہیں سنبھالا اور واپس وہیں بیٹھنے کو کہا۔ انہیں بیٹھتے ہی میں نند کے لیے پانی لینے چلی گئی۔ آ کر اسے پانی دیا جو بہت مشکل سے اس نے پیا تھا۔ اس کی سانس کھڑی ہو گئی۔ اٹھ جا نکل میرے گھر سے، وہ میری نند کو بازو سے پکڑتی بولی تھی۔ میں نہ سمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟
ان کی پکڑ سے نند کو آزاد کروایا اور اپنے ساتھ لگاتے پوچھا، اس کی وجہ سے میرا بیٹا؟ وہ عورت چلا رہی تھی۔ بولی، اس کی وجہ سے میرا بیٹا مرا ہے۔ وہ عورت چلا کر بولی، جس پر جو چھپ بیٹھی عورتیں بھی وہ بھی باتیں کرنے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کی بات کا؟ میرے سوال پر وہ رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کر روتے۔ اس نے جو بتایا اسے سن کر میرے قدموں سے جان نکل گئی، جیسے میرے ہاتھ نند کے گرد سے ہٹ گئے۔ میں اب بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو کسی پاگل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ہم سبھی وہاں سے واپس گھر آ گئے۔ گھر پہنچتے ہی ساس اسے لے کر اس کے کمرے میں گئی۔ بہت ہی مشکلوں سے ساس نے اسے نیند کی گولی دے کر سلایا تھا۔ آدھی رات کو وہ اٹھ کر دوبارہ چلانے لگی۔ روتے ہوئے وہ مسلسل چلا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی۔ کیا اتنا گہرا تعلق تھا اس کا اس شخص کے ساتھ؟ وہ رات بھی ہم نہ سو سکے، مگر کسے خبر تھی اب کبھی دوبارہ آرام کی نیند سونا ہم سب پر حرام ہو چکا تھا۔ نند سارا دن دوائیں کھا کر سوتی رہتی اور ساری رات جاگتی، چیختی، چلاتی، روتی، تڑپتی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ساس اسے دن کے وقت کیوں سلا دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرے شوہر کو واپس لاؤ۔ مجھے اس پر بہت افسوس ہوتا، سمجھ نہ آتا کہ کیا کروں۔ اب وہاں سکون نہیں رہا تھا۔ سانس بھی آہستہ آہستہ تنگ آنے لگی۔ تبھی وہ ایک دن اسے صبح ہی سلا کر تیار ہو کر چلی گئی۔ میں نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ تو بولی، اپنی بیٹی کا سکون لینے جا رہی ہوں۔ میں انہیں جاتے دیکھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دنوں سے وہ عجیب ہی ہو رہی تھی۔ میں نے دوبارہ گھر کا کام شروع کیا۔ شام ہونے پر ساس واپس آئی تو ان کے پیچھے کچھ لڑکے تھے جن کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ وہ میں سمجھ نہ سکی۔ ساس انہیں لیے نند کے کمرے کی جانب گئی۔ میں ان کے پیچھے تھی اور وہ لڑکے چلے گئے تو ساس نے وہ بکس کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ منہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی۔ اماں، یہ کیا ہے؟ اپنے شوہر کے سوال پر میں نے پلٹ کر اسے دیکھا اور اس کے ساتھ ہی سسر کھڑے تھے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ پتلا ہے تمہاری بہنوئی کی شکل کا، اس سے تمہاری بہن کی حالت سنبھل جائے گی۔ اور ان کی بات پر میں نے سوئی ہوئی نند کو دیکھا۔ کیا یہ ممکن تھا کہ وہ اس پتلے سے بہل جاتی؟ نہیں، یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے خود کے سوال پر نفی کی۔ تھوڑی سی دیر تک ہی ساس نے ہمیں وہاں سے جانے کا کہا۔ ہم اس کمرے سے نکل آئے تھے۔ کھانا لگا کر ان سب کو کھانا لگنے کی اطلاع دی تو وہ سب آ گئے۔ ہم سب کھانا کھا کر فارغ ہوئے جب نند کے کمرے سے آوازیں آنے لگی۔ میں نے چونک کر ساس کو دیکھا۔ وہ سسر اور شوہر بھاگ کر اس کے پاس کمرے میں گئے، ساتھ ہی میں چلی گئی، مگر اگلا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ نند ہنستے ہوئے اس پتلے کے گلے لگتی تو کبھی اس سے باتیں کرتی۔ میں یہ دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اس پتلے کو اپنا شوہر مان چکی تھی۔ اس کے بعد ساس نے اس پتلے کو نند کے کمرے میں رہنے دیا۔ دن گزرتے رہے لیکن نند کی حالت بہتر ہو رہی تھی۔ میں اس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب میری نظر اس پتلے پر گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے خوف آنے لگا تھا۔ میں نے اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے صفائی دوبارہ کی اور شروع سے بیڈ کے اوپر وہ پڑا تھا۔ نند نہا رہی تھی۔ بیڈ کی چادر ٹھیک کرتے اچانک میرا ہاتھ اس پتلے کو چھو گیا، جس کے احساس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہیں نہیں، یہ میرا وہم ہے، میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور جلدی سے اس کمرے سے نکل گئی۔ دن بدن مجھے اس پتلے سے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، ساتھ ہی رات کو ڈرانے لگا اور میں اکثر رات کو اٹھ جاتی، خوف سے چہرہ سفید پڑ جاتا۔ میں روز خود پر دم کر کے سوتی۔ ایک رات پیاس کی شدت سے آنکھ کھل گئی۔ میں نے شوہر کو اٹھا دیا کہ پانی لا دے، مگر وہ دوبارہ یہ کہہ کر سو گیا کہ خود پی لو جا کر۔ میں ڈرتے ڈرتے کمرے سے نکلی۔ کچن کی طرف جاتے راستے میں نند کا کمرہ تھا۔ میرا حلق خشک ہوتا گیا۔ میں مضبوط قدموں سے وہاں سے گزرتی رہی جب اچانک نند کے کمرے سے باتوں کی آواز پر رکی۔ میرے پیروں تلے سے جان نکل گئی، قدم پتھرا گئے۔ میں نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو جان لبوں پر آ گئی۔ میں بھاگ کر واپس کمرے میں گئی اور کمرے کے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ وہیں بیٹھتی گہرے سانس لینے لگی۔ کیا جو میں نے دیکھا وہ سچ تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میرا وہم ہے، میں نے خود سے کہا، بار بار کہا اور جا کر واپس لیٹ گئی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ منظر بار بار آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔
میں نے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر تک سو گئی۔ اب نند کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ جب وہ نارمل ہو رہی تھی سب کے لیے یہ خوشی کی بات تھی۔ میں نے بھی نوٹ کیا تھا کہ اب وہ پاگلوں جیسی حرکتیں نہیں کرتی تھی۔ میں بھی خوش تھی۔ اس طرح وہ ٹھیک ہوتی چلی گئی۔ ایک دن دوپہر کے وقت اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، جسے دیکھ کر مجھے سخت تشویش کی گھیر لیا، مگر اپنی سوچ پر 3 حرف بھیجتی نند کو ساس کے کہنے پر کلینک میں لے گئی۔ ڈاکٹر کے چیک اپ کرانے کے بعد میں اب ڈاکٹر سے اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر انہیں؟ میں نے ڈاکٹر کو خاموش دیکھا اور پوچھا۔ ان کے شوہر نہیں آئے؟ ساتھ ان کے سوال پر میں نے نظر گھما کر نند کو دیکھا جو غور سے ہماری باتیں سن رہی تھی۔ ڈاکٹر وہ مصروف ہیں۔ میں نے جھوٹ بولا۔ ساس نے یہی کہا تھا کہ اس کے سامنے اس کے شوہر کے مرنے کا ذکر مت کرنا۔ میں نے اسی وجہ سے اتنا برا جھوٹ بول دیا تھا، مگر ڈاکٹر کی اگلی بات سن کر میں جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اتنی آواز میں پوچھا کہ مجھے مشکل سنائی دی۔ ڈاکٹر میری اڑی رنگت دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی میری طبیعت کا۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا کہ نند کو پتہ نہ چلے کہ اس کے لیے گھر پہنچتی ہی پتہ تھا کہ سارے راستے میں یہی سوچتی رہی۔ یہ کیسے ممکن تھا بغیر شوہر کے؟ یہ سب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا پاگل ہونے کو میں ہوں اور نند کے پیچھے تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی خوشی سے ساس کو بتانے لگی کہ جس پر انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ میں انہیں دیکھتی یہ سوچ رہی تھی کہ بیٹی تو پاگل ہے، انہیں خود کیا ہوا ہے؟ اب مجھے ساس پر شک ہونے لگا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آپ کی نند امید سے ہیں، بہت مبارک ہو۔ ان کے شوہر کو کہیے کہ ان کا خیال رکھیں، بہت کمزور ہیں۔ میرے ذہن میں بار بار ڈاکٹر کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی خواب میں ہوں، اور بھلا یہ حقیقت کیسے ہو سکتی تھی؟ ممکن ہی نہیں تھا کہ یوں سب ہونا۔ میں مسلسل کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی۔ شام کو شوہر آئے تو ان کے چہرے پر بھی خوشی کے تاثرات دیکھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ سب فکر مند ہونے یا غصہ ہونے کے بجائے خوشی کیوں محسوس کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ خوش کیوں ہیں؟ میں ماموں بننے والا ہوں، خوش کیوں نہ ہوں گا؟ ان کی بات پر سر چکرا گیا تھا۔ میں کسی پاگل خانے میں ہوں؟ میں نے خود سے پوچھا۔ شوہر نے کہا تمہاری طبیعت خراب ہے، سو جاؤ۔ میں ان کی بات پر لیٹ گئی۔ نہ جانے کس وقت آنکھ لگی۔ میں صبح اٹھی تو ساس نند کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی تمہارے لیے بھی بنا چکی ہوں، کھا لو۔ میں نے پوری آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ میری شدید طبیعت خرابی پر بھی انہوں نے میرے ساتھ کچھ نہیں کروایا۔ اب یوں میں ناشتہ کر کے گھر کی صفائی کرنے لگی۔ جب اچانک نند کے کمرے میں نظر گئی اس پتلے پر پڑی تو کچھ خیال آیا۔ مجھے اس پتلے پر شک ہونے لگا تھا۔ اب مجھے اس کی حقیقت پتہ لگوانی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جاتی سوچنے لگی کہ کس طرح اس پر نظر رکھوں۔ نند تو اپنے کمرے میں جانے سے بہت ہی شور کرتی ہے اور ساس بھی مجھے نند کے کمرے میں جانے سے منع کرتی تھی۔ شام کو میں چھپ کر نند کے کمرے میں گئی، تب وہاں وہ پتلا نہیں تھا۔ میں اس وقت الماری میں چھپ گئی۔ کافی وقت گزر گیا۔ جب نند کمرے میں آئی تو اس کے ساتھ وہ پتلا تھا۔ میں الماری کے دروازے میں موجود چھوٹے سے سوراخ میں سے دیکھ رہی تھی۔ میری نند نے اسے سہارا دیا۔ تبھی میری نظر فرش پر پڑی تو منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ روکی۔ یہ سب کیا تھا؟ اب لگ رہا تھا میں پاگل ہونے کو ہوں۔ وہ پتلا چل رہا تھا کیسے، یہ میں سوچنے لگی۔ میں بہت ہی مشکل سے وہاں موجود تھی۔ دل تو خوف سے لرز رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ ایک لمحے بھی رک نہیں سکوں گی، بے ہوش ہو جاؤں گی۔ رات ہونے لگی۔ میری ساس مجھے ڈھونڈتی رہی۔ میں بھول ہی گئی کہ میں نے کہیں جانے کا کہنا تھا اور میں یہ کہنا بھول چکی تھی۔ رات کے 9 بجتے ہی نند کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اس وقت وہ پتلا بستر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی اور اسی وقت وہ دونوں باتیں کرنے لگے۔ بہت مشکل سے یہ کھیل۔ وہ پتلا بولا جانتی ہوں مگر یہ ضروری ہے، ورنہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے لیے یہ آسان ہے؟ نند منہ بسورتے ہوئے بولی اگر تم کسی اچھی جگہ جاب کرتے، گھر وغیرہ اپنا ہوتا تو یہ سب نہ کرنا پڑتا۔
میرا شکر ادا کرو جو تمہیں ساتھ لیے اپنے باپ بھائی اور ان کی آنکھوں میں خاک ڈال رہی ہوں، ورنہ تو کبھی تمہاری شادی مجھ سے نہ کرتے۔ نند نے غصے سے کہا، جانتا ہوں، یہ ضروری تھا، اگر تم یہ نہ کرتی تو میں کبھی یہاں نہ ہوتا۔ تمہارا شکریہ میری جان۔ وہ نند کے ہاتھ پکڑتے بولا۔ اب کچھ سمجھ آنے لگا تھا، یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سب کی محبت کا یہ وہ صلہ دے رہی تھی۔ ویسے کھیل بہت ہی اچھا جا رہا تھا، نند نے کہا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ہاں اچھا ہے، لیکن میں زیادہ دیر تک یہ نہیں کر سکتا تھا، تھک جاتا ہوں۔ اور وہ اپنی گردن ادھر ادھر کرتا بیزاریت سے بولا، فکر نہیں کرو، جلد ہی تم اس کھیل سے آزاد ہو جاؤ گی، میں بہت ہی جلد سب ٹھیک کر دوں گا۔ نند نے سوچتے ہوئے کہا۔ تبھی باہر سے انہیں بلانے کی آوازیں آنے لگی تو نند باہر کی سمت چل دی۔ جب اس پتلے نے ہاتھ پکڑ کر روکا، مجھے بھی جانا ہے، یہاں بیٹھ کر بور ہو رہا ہوں۔ اچھا چلو، نند نے اسے سہارا دیا تو وہ چل دیے۔ ان کے جانے کی تصدیق کرتے میں وہاں سے نکلی اور جلدی سے باہر نکلتی آس پاس دیکھتی اپنے کمرے میں گئی۔ وہاں کوئی نہیں تھا، اس لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد شوہر کمرے میں آیا، وہ آج لیٹ ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر چونک گیا۔ تم یہاں ہو، اماں ڈھونڈ رہی ہے تمہیں، اس نے میرے پاس آتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے، میں نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر ہی کہا، اچھا کہو کیا بات ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ یہاں نہیں، باہر چلو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لیے باہر گئی۔ یہاں وہ سب ابھی بیٹھے تھے۔ ساس مجھے دیکھتی پوچھنے لگی کہ میں کہاں تھی۔ یہ پتلا نہیں، یہ بلکہ جیتا جاگتا انسان ہے۔ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ نند کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہے، وہ چلا کر بولی۔ میں نے پاس پڑی میز سے پانی اٹھا کر بغیر کسی کے سمجھنے کے وہ اس پر ڈال دیا تو وہ بڑبڑا گیا۔ اب میرا شوہر سسر سب بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے جو سنا دیکھا وہ انہیں بتا دیا۔ تبھی نند کا شوہر بولا، میری اس سے دوستی کالج کے باہر تھی، میں گول گپے لگاتا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ میں سب سے کہوں گی کہ میں بہت ہی امیر ہوں، ورنہ کوئی بھی میری اس سے شادی نہیں کروانے کو راضی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے کچھ لوگوں کو رینٹ پر ڈرامہ کرنے کو کہا۔ وہ لوگ جو یہاں آئے تھے میرے کچھ نہیں لگتے تھے۔ پھر شادی کی رات میری موت کا ڈرامہ اور میری نام کی ماں کا اسے گھر سے نکالنا، اس کے بعد اس کی ماں یعنی میری ساس کا مجھے ایک اکیلے پتلے کی طرح گھر میں لانا، اور وہ سب ایک کھیل تھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب غلط تھا، مگر مجھے یہ کرنا پڑا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں، اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ وہ بولتا بولتا رک گیا۔ سسر اور شوہر سمیت میں بھی اب کھڑی نند اور ساس کو دیکھ رہی تھی۔ ہم نے جو محبت جو مان تمہیں بخشا، اس کا تم نے یہ صلہ دیا؟ سسر نے نند کو دیکھ کر کہا، مجھے یقین نہیں ہوتا، تم نے یہ بہت کر دیا ہے، میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی تم ایسا کرو گی، ہمارا مان تو یوں توڑو گی۔ شوہر نے دکھ سے کہا کہ مجھے معاف کر دیں۔ نند نے ساس نے بہت معافیاں مانگی، مگر ان دونوں نے انہیں معاف نہیں کیا۔ اس کے بعد نند کہاں گئی مجھے نہیں پتا۔ ساس کا ہونا نہ ہونا میرے سسرال میں ایک برابر ہے، اسی لیے کبھی کسی کی عزت مان کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔